تہران میں ایک روزہ دورے پر موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ بند کرانا، ایم او یو کرانا اور ایز اے میڈیٹر پاکستان نے رول کیا، اس کی اگلی کڑی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب جو ایگریمنٹ ہوا اور اس کے دوران لڑائیاں بھی ہوئیں اور ایشوز بھی آئے، جس طرح ہوتا ہے اتنے بڑے پیچیدہ مسائل میں، تو اس کے لیے پاکستان اپنا اگلا رول پلے کر رہا ہے، وہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کا، یعنی کہ یہ جو بھی معاہدے اور بات چیت ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ اچیو ہوئی ہے، اس کو حتمی پریکٹیکل شکل دینے کی، تاکہ یہ پیس اکارڈ میں، پیس کے اندر امن کے لیے کنورٹ ہو اور نہ کہ دوبارہ کوئی لڑائی شروع ہو جائے۔ تو اس سلسلے کی یہ وزٹ ہے، اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے جو پچھلے دنوں میں ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا، دوسری سائڈ نے بھی کہا، ایران نے بھی اور باقی ممالک نے بھی، اور ہوتا جو رہا ہے، تو اٹ از ایفرٹ گوئنگ آن بائی پاکستان، کیونکہ پاکستان اس کا میڈیٹر تھا اور میڈیٹر ہے، اور اسی لیے اس کے لیے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ، فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ٹیم کے ممبرز ہیں، وہ گئے ہیں اسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے، تاکہ امن قائم ہو اس خطے میں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے یہ خبردار کیا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ نے اگر نماز جنازہ کے دوران کوئی حملہ کیا تو جواب نہایت سخت ہوگا، تو کیا ابھی بھی مذاکرات کے بعد یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہوتا رہے، ہر چیز ہو سکتی جنگ میں، اور جب تک جنگ نہیں ختم ہوتی پوری طریقے سے ہر چیز ممکن ہے، ہونی تو نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے موقع پہ، سینسٹیو موقع پہ اگر کوئی کرے گا کاروائی تو اس سے تو پھر لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہ سوال آپ کا کہ کیا ہو سکتا ہے، ہونے کو تو سب کچھ، جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، اسی لیے تو پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے اس میں اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ایک امن دیرپا اور پکا، مطلب پرماننٹ یہ ہو جائے، نہ کہ یہ ٹیمپرری ہو اور تھوڑے عرصے بعد پھر سے ایک اور کلیش آ جائے، دس از دی ہول ایفرٹ۔ جی بریگیڈیئر صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران ہماری تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بنیادی جو جنگ کا وجہ تھی وہ تو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا، آپ کے چینل پہ بھی اور پہ بھی، اور ساری دنیا کو بھی پتہ ہے، وہ بنیادی طور پہ فرسٹ پوائنٹ، جو پوائنٹس تو بہت سے تھے، اس کے نقطے تو بہت سے تھے، مگر بنیادی تو نیوکلیر تھا نا، کہ ایران نیوکلیر آرم نہ ہو یا نیوکلیر پاور نہ ہو، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ایران اگری کرے گا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر اگری کرے گا تو معاہدہ ہوگا تبھی جنگ ختم ہوگی، نہیں تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ دیکھیں نا، پچھلے سال 2025 میں بھی تو جنگ ہوئی تھی، یہ 26 میں ہو گئی، تو اگر یہ اس کے اوپر ایران اس بات سے ہٹ جاتا ہے یا نہیں اگری کرتا تو پھر اگلی لڑائی ہو جائے گی، ابھی ہوتی ہے 6 مہینے بعد ہوتی ہے، سال بعد، 2 سال، وین ایور، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، دونوں سائڈ جب ہوتی ہیں اس طرح کی ڈسکشن میں تو وہ زیادہ دونوں سائڈوں کے پوائنٹس ہوتے ہیں، سو ایفرٹ از دیئر، اور یہ جو ان کا کہنا ہے کہ جو امریکہ کا جو منیمم ہدف ہے نا، یا منیمم ایم، یا کم سے کم وہ نیوکلیر ہے، کہ نیوکلیر ایران از ناٹ ایکسیپٹیبل، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں امریکہ کی پالیسی ہے پرانی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، تو اس لیے ان کا یہ کہنا ایک حد تک ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے ہمیں وقت دیا، سر بہت شکریہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب۔ ناظرین، آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کی ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین میں شرکت، آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سپریم لیڈر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی
رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. امروز این آیین تنها بدرقه یک انسان بزرگ نیست. آیین تجلیل از مکتبی است که ایمان را بر قدرت، حقیقت را بر تبلیغات، عدالت را بر زور و کرامت انسان را بر سلطه طلبی ترجیح داد.